ایک دن مکہ کے چند سردار دارالندوہ میں جمع ہوئے، دارالندوہ میں جمع ہوئے تاکہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی فیصلہ کیا جائے۔ ایک بولا اسے پکڑ کر گلے میں زنجیر ڈال کر ایک گھر میں قید کر دو۔ اسی محفل میں نجد کا ایک بوڑھا شیطان بھی تھا۔ یہ بولا یہ مشورہ درست نہیں، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قید ہونے کی خبر عام ہو جائے گی اور مسلمان ان کو قید سے چھڑا لیں گے۔ دوسرا بولا اسے ایک سرکش اونٹ پر بٹھا کر یہاں سے روانہ کر دو، پھر جہاں اس کا دل چاہے چلا جائے، زندہ رہے یا معاذ اللہ مردہ مر جائے۔ نجدی بوڑھا بولا یہ رائے بھی ٹھیک نہیں، کیا تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نرم باتوں کو بھول گئے؟ وہ جس سے بات کر لیتا ہے اس کو اپنا کر لیتا ہے، اگر تم اس کو چھوڑ دو گے تو یہ بہتوں کو اپنا ہمنوا بنا لے گا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ ابلیس، شیطان۔ ابو جہل بولا عرب کے ہر مشہور قبیلے سے ایک ایک جواں مرد کا انتخاب کیا جائے، یہ سب رات کی تاریکی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر لیں، جب صبح کو نماز کو نکلیں گے تو یہ سب بہادر ایک دم ان پر حملہ کر کے ان کا خاتمہ کر دے، تاکہ ان کے خون کا ایک قبیلے پر، ان کے خون کا تاوان ایک قبیلے پر نہ آئے، الزام کسی ایک قبیلے پر نہ ہو بلکہ تمام قبائل پر ہو اور ان سے بدلہ کوئی نہ لے سکے۔ یہ تجویز جو تھی ابو جہل کی، یہ منظور کر لی گئی۔ اب رات کو مکہ والوں نے حضور علیہ السلام کے گھر کا محاصرہ کر لیا، کفار مکہ نے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا کہ تم میری جگہ پر آرام کرو، واقعہ آپ نے سنا ہی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تم لوگوں کی امانتیں میرے پاس سے تم اپنے پاس رکھ لو، تم جب میرے بستر پر سو جاؤ کچھ فکر نہ کرنا، کوئی تمہارا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا، صبح کو تم سب کی امانتیں سپرد کر کے آ جانا، تم صبح میں سب کی امانتیں ان کو واپس کرنا اور اس کے بعد مکہ آ جانا۔ اب دیکھیے دشمنان مکہ جو کفاران مکہ تھے وہ معاذ اللہ حضور علیہ السلام کے دشمن ضرور تھے، لیکن یہ جانتے تھے کہ حضور امین اور صادق ہیں، سچے بھی ہیں، اور جو امانت ان کے پاس رکھی جائے اس امانت میں کبھی خیانت نہیں کرتے، جس کی جو امانت ہے اس کو برابر اس تک پہنچاتے۔ یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت تھی۔ اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آج حال دیکھیں، امانت میں خیانت کرنا، اپنی زبان پر قائم نہ رہنا، اپنی نظروں کی خیانت کرنا، کسی کے مال کو غصب کر لینا، کسی کے مال کو ہڑپ کر لینا، کسی کی جگہ کو ہڑپ کر لینا، یہ ہمارے لیے کوئی بڑی بات نہیں رہ گئی۔ آج ہماری قوم کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام کی ذات آج دوسرے لوگ جو ہے دوسرے ہم پر اعتماد نہیں کرتے، کیوں؟ کیونکہ ہمارے کردار ویسے ہو چکے ہیں۔ ہماری قوم کے سب نہیں بلکہ بہت سے افراد ایسے ہیں جن کے کردار ہم اپنی زبان کے پکے نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر وعدہ کرو تو اس کو پورا کرو، اوفوا عہدکم، اپنے وعدوں کو پورا کرو، یا پھر وعدہ ہی مت کرو، وعدہ کرو تو پورا کرو، امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت نہ کرو، کسی کی بھی امانت ہو اس میں خیانت نہ کرو۔ مثال کے طور پر ایک کوئی بڑا بھائی ہے، والد کا انتقال ہوا، بڑا ہے باقی چھوٹے ہیں، بڑے نے پوری پراپرٹی ہڑپ لیا، یہ تو تم اپنے سگوں کے ساتھ ہی، اپنے سگوں کے نہیں ہوئے تو پھر کسی اور کے کیا ہو؟ یہ آئے دن معاملات اپنی ہم سب کی نگاہوں کے سامنے آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ جبکہ وراثت میں سب کا حق برابر ہے، بھائی ہے، بہنیں ہیں تو سب کا حق ہے، تو سب کو ملنا چاہیے۔ اگر کوئی ایک ہڑپ کر بیٹھ جائے تو کیا اس کو قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں حساب نہیں دینا ہے نا؟ اگر کسی نے کسی کی ایک زمین کا ایک ٹکڑا بھی ناجائز طریقے سے اپنے اختیار میں دیا
تو کل بروز محشر ساتوں زمین کا طوق بنا کر یعنی اس جگہ کے نیچے تک 7ویں زمین تک تحت الثری تک اس کا پورا طوق بنایا جائے گا اور بنا کر کے اس ہڑپنے والے کے گلے میں ڈال دیا جائے گا. اب اس بوجھ کو اٹھا کر جہنم میں جا ہے نا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو ایسی سچی اور ایسی امین تھی کہ جو دشمن تھے دشمنی بھی کرتے تھے لیکن پھر بھی آپ کے پاس امانتیں رکھتے تھے, کیونکہ آپ جانتے تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خیانت نہیں کریں گے. اور مجھے بتائیے کہ اگر یہ حضور کی ذات تھی, اب ہم اپنے اوپر سے لے لیں, اگر ہمارے پاس کسی کی کوئی امانت ہو اور ان کی اس کا اور ہمارا کوئی معاملہ ہو جائے تو ہم بولیں گے جا تیرے کو جو کرنا ہے کر لے, میں نہیں دیتا. ہماری زبان سے کیا نکلے گا؟ جا تجھ کو جو کرنا ہے کر لے, میں واپس نہیں کرتا, کیا کرنا ہے کر لے. اگر وہ اس کو اختیار ہوگا, طاقت ہوگی تو وہ اپنے طاقت کے بلبوتے پر اپنا مال نکال لے گا, اور اگر کمزور ہے تو چھوڑ دے گا کہ اللہ بس قیامت دن ہی دیکھا جائے گا, ہے نا. یہی ہوگا نا. تو حضور علیہ السلام کا معاملہ دیکھیے, پورے دشمن ہیں. اب تمام دشمنوں کے درمیان اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت علی کو امانت دے رہے ہیں, اے علی یہ فلاں کی امانت ہے, فلاں کی سپرد کر دینا, یہ فلاں کی امانت ہے اس کے سپرد کر دینا, سب کی امانت ہے اس کے پاس دینا. میں رات میں ہجرت کر کے جا رہا ہوں, اب تمہارا کام یہ ہے کہ تم صبح کو سب کی امانتیں ان کے حوالے کرو, اور جب تم امانتیں حوالے کر دو اس کے بعد تم مکہ آ جانا. کسی نے حضرت علی سے پوچھا, ہے علی کیا تمہیں کبھی حضرت حضور پاک علیہ السلام نے جس دن آپ کو اپنے بستر پر سلایا تھا اس دن آپ کو نیند آئی تھی؟ تو حضرت علی فرماتے ہیں ہاں بالکل, ایک دم سکون کی نیند آئی تھی. کیسی نیند آئی تھی؟ ایک دم سکون کی نیند. کیوں؟ کیونکہ حضور نے فرما دیا تھا, میرے نبی نے فرمایا تھا, اور ایسی نیند جیسی نیند مجھے اس دن آئی تھی نا ویسی نیند اس کے بعد کبھی آئی بھی نہیں. کیوں؟ کیونکہ حضور نے فرمایا تھا کہ اے علی تمہارا کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا, اور تک تم کل آ کے تم یہاں سے کل صبح نکل کر تم مجھے مکہ میں آ کر ملو گے, تو مجھے یقین تھا کہ جب تک میں حضور سے نہیں ملوں گا تب تک مجھے موت بھی نہیں چھو سکتی. یہ علی کا عقیدہ ہے کہ حضور نے فرما دیا تھا کہ اے علی کہ تمہیں رات میں میری بستر پہ سونا ہے. اور علی کا ایمان بھی دیکھیے کہ چاروں طرف سے دشمنوں نے گھیر رکھا ہے نا. ہو سکتا تھا علی, اگر حضرت علی کی جگہ کوئی اور شخص ہوتا تو سوچتا کہ چاروں طرف سے دشمن نے گھیر رکھا ہے, میں چادر تانے سویا ہوں, اور کسی نے اگر حضور سمجھ کر مجھے قتل کر دیا تو. لیکن علی کا ایمان تھا, علی کا ایمان تھا, حضور کی ذات پر ویسا یقین تھا کہ آپ نے حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح دوسرے دن صبح اٹھے, اور اٹھنے کے بعد آپ نے سب کی امانتیں ان تک پہنچائی, اور اس کے بعد آپ مکہ کے لیے روانہ ہوئے. تو اس طریقے سے اب انشاءاللہ کل سماعت فرمائے کہ کس طریقے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے رات کے وقت نکلے اور ان کے سامنے سے نکل گئے اور کسی کو خبر بھی نہ ہوئی. انشاءاللہ وہ واقعہ کل سماعت فرمائے.